والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، خواتین اسلام، آج کی تلاوت میں 21واں پارہ اتلو ما اوحی اور 22واں پارہ ومن یقنت، اس کا پاؤ پارہ تلاوت کیا گیا، تو مکمل سوا پارے کی تلاوت ہوئی، جس میں سورہ عنکبوت کی 25 آیتیں، سورہ روم کی 60 آیتیں، سورہ لقمان کی 30 پر 4 آیتیں، سورہ الف لام میم سجدہ کی 30 آیتیں اور سورہ احزاب کی 70 پر 3 آیتیں، مکمل 222 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 باتوں کا حکم دیا۔ پہلی بات قرآن مجید کی تلاوت اور دوسری بات نمازوں کی پابندی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا، آپ اس کی تلاوت کرتے تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ تلاوت کیجیے۔ قرآن مجید کی تلاوت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو مومن قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس کی مثال عرب کے اندر ایک پھل ہوتا ہے جسے اترجا کہا جاتا، جس کی خوشبو اچھی ہوتی ہے، اس کا مزہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو مومن قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کی مثال اترجا پھل کی مثال کی طرح ہے۔ پھر آپ نے بتایا جو مومن قرآن نہیں پڑھتا، قرآن پر اس کا عمل ہے، اس کی مثال کھجور کے پھل کی مانند ہے۔ پھل کے اندر خوشبو نہیں ہوتی مگر اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ پھر آپ نے کہا جو منافق ظاہر میں ایمان کا دعویٰ کرتا ہے مگر باطن کیا ہے، کفر سے تعلق ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی مثال اندرائن کے پھل کے مانند ہے، جس کی خوشبو بھی کیا ہوتی ہے، کڑوا ہوتی ہے، اور اس کا پھل بھی کیا ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی نمازوں کی پابندی کرو۔ اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ یہ بتاتے ہیں کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ جو آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے اس کے اندر یہ 2 باتیں آنی چاہیے، بے حیائی اور برائی سے رکنے کا اس کے اندر جذبہ ہونا چاہیے، مادہ پیدا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے مگر بے حیائی کے اندر ملوث ہے، برائی کے اندر ملوث ہے، اس کی نماز کا اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اسی سورہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک مثال بیان کیا گیا کہ آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا، سارے عرب والے حیران ہو گئے، عربی جاننے والے تھے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، نہ آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ سے قلم اٹھا کر لکھا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ ہمارے لیے کیا ہے، لکھنا پڑھنا اگر نہیں ہے ہمارے لیے عیب ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبوت کو ثابت کرنے کے لیے یہ چیز کافی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ اس سورہ کے اندر یہ کہتے ہیں کائنات کی مخلوق کی روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مثال دے کر کہتے ہیں پرندے صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ نکلتے ہیں، اپنے گھر سے نکلتے ہیں، روزی لے کے نہیں نکلتے ہیں، دن بھر تلاش کرتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ اللہ تعالیٰ تم کو بھی روزی دیتا ہے، ان کو بھی روزی دیتا ہے۔ اس کے بعد والی سورہ روم ہے۔ روم کیا ہے؟ ایک شہر کا، ایک گاؤں کا نام ہے۔ عرب کے اطراف 2 بڑی قومیں تھیں،
ایک روم والی اور دوسرے ایران والے، یہ دونوں طاقتور تھے، آپس میں جنگ ہوتی تھی، کبھی روم ایران پر غالب آتا، کبھی ایران روم پر غالب آتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایران والے جو آگ کی پوجا کرنے والے تھے روم پر غالب آ گئے، تو عرب کے جو مشرک تھے وہ خوش ہو گئے، انہوں نے کہا کہ روم والے اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے وہ ہار گئے۔ اسی طرح مسلمانوں کو یہ غم کی لہر ڈور گئی، تو اللہ تعالیٰ سورہ روم کی ابتدائی آیتیں نازل کرتے ہوئے بتایا آج ایران جیت گیا ہے مگر چند سالوں میں وہ ہارنے والا ہے، روم کیا ہے اس پر چڑھائی کر کے جیتنے والا ہے۔ مگر اس وقت کی یہ بات عرب کے اندر ناممکن بات تھی، چونکہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، مسلمانوں کا یقین تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل سے شرط لگاتے ہیں کہ ان قریب روم والے ایران پر غالب آ جائیں گے۔ انہوں نے 5 سال کی مدت بتائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا عربی زبان کے اندر بیض کا لفظ یعنی 9 سال کے لیے استعمال ہوتا ہے، 5 سال کو چھوڑ کے 10 سال کا تم معاہدہ کر لو، انہوں نے معاہدہ کر لیا۔ 7ویں سال اللہ تعالیٰ روم کو غلبہ عطا کرتا ہے ایران والوں پر۔ اللہ تعالیٰ کہتے بنصر اللہ، یہ ان کا غالب آنا اللہ کی مدد سے ہے، ینصر من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کی چاہے اس کی مدد کر سکتا ہے۔ اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نشانیوں کا ذکر کیا، ان میں سے 2 نشانیاں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلی نشانی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں انسانی جوڑے شادی بیاہ کے اندر جو وجود میں آتے ہیں یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جوڑوں کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، شوہر اپنی بیوی سے کیا ہے سکون حاصل کرتا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان محبت الفت پیدا کر دیتا ہے۔ شادی سے پہلے دونوں اجنبی ہوتے ہیں، شادی ہونے کے بعد میاں بیوی آپس میں محبت سے جو پیش آتے ہیں یہ اللہ کی دین ہے۔ نکاح کے ذریعے سے کیا یہ چیز حاصل ہوتی ہے، بغیر نکاح کے جو بندھن ہوتا ہے اس کے اندر محبت الفت نہیں ہوتی۔ دوسری نشانی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں دنیا کے اندر بے شمار انسان ہیں، ان کے رنگت الگ ہیں، ان کی بولی الگ ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ زبان وہی، ہونٹ وہی، دانت وہی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس زبان سے ہر آدمی اپنی بولی بولتا ہے، یہ زبان استعمال کرتا ہے۔ کوئی آدمی اپنی زبان سے محبت کرتا ہے، اسی زبان کو ادا کرتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا دنیا کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے توحید پر پیدا ہوتا ہے، چاہے غیر قوم میں ہو، ہندو میں ہو، یہودی میں ہو یا عیسائی میں ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ جس گھر کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے گھر والے وہ مذہب اپنے بچے کو سکھاتے ہیں۔ مثال دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جانور کا بچہ جیسے صحیح سالم پیدا ہوتا ہے اسی طریقے سے انسان کا بچہ چاہے کسی بھی دین کا تعلق رکھنے والا ہو اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جو زکوٰۃ دیتے ہیں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال کو ڈبل دگنا کرتے ہیں۔ جو سود دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے گھٹا دیتے ہیں، اس کے اندر کوئی برکت نہیں ہوتی ہے۔ تجارت کرتے ہیں، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، جب کا ان کا مال نصاب کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت دیتے ہیں۔ سود کے اندر اللہ تعالیٰ برکت نہیں دیتے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ سورت کے آخر میں یہ بتایا گیا انسان کے 3 دور ہوتے ہیں، پہلے بچپنا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اس کے بعد کا دور جوانی کا دور ہوتا ہے، جوانی کا دور طاقتور دور ہوتا ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بڑھاپا بھی ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، بچپن میں بچہ کمزور، جوانی میں جوان، پھر بوڑھا ہوتا ہے، کمزوری اس کے اندر آ جاتی ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا میں جوانی میں بوڑھا ہو جاؤں یا بوڑھاپے میں جوان یا بچہ ہو جاؤں، نہیں ہو سکتا، یہ قدرت کا ایک نظام ہے۔ اس کے بعد والی سورت سورہ لقمان ہے۔ لقمان ایک اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو حکمت سے نوازا تھا۔ وہ کسی کے غلام تھے، ان کا آقا آتا ہے ان سے پوچھتا ہے کہ بکری ہے؟ انہوں نے کہا بکری ہے، ذبح کر کے بکری کے 2 اچھے چیز لے کر آؤ۔ انہوں نے بکری کو ذبح کی، دل اور زبان لے کر آئے۔ چند مہینوں کے بعد وہی آقا آتا ہے اور کہتا ہے
بکری ذبح کر کے اس کے اندر جو دو خراب چیز لے کر آؤں، ذبح کرتے ہیں، زبان اور کلیجی لے کر آتے ہیں، تو ان کا آقا پوچھتا ہے پہلے جب میں نے کہا تھا جو اچھے چیز لاؤ تم کلیجی اور زبان لے کے آئے، دوبارہ میں نے کہا دو خراب چیز لے کر آؤں، زبان اور کلیجی لے کر آئیں۔ انہوں نے کہا اگر جسم کے اندر زبان اور دل صحیح ہے وہ اچھا ہے، اگر جسم کے اندر زبان اور دل خراب ہے اس کا سارا جسم خراب ہے۔ وہ حکیم تھے، حکمت کی باتیں عرب کے اندر مشہور تھیں، مگر اللہ تعالیٰ نے سورہ کے اندر انہوں نے جو اپنے بچے کو نصیحت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں شرک مت کر، کیونکہ شرک کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے۔ دوسری نصیحت ان کی یہ تھی ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور تیسری نصیحت انہوں نے یہ کی دنیا کے اندر اگر ہم رائی کے دانے کے برابر عمل کرتے ہیں، وہ عمل پہاڑ میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارے سامنے پیش کرے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا نماز کی پابندی کرو، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، یہ کیا ہے؟ عظمت والے کاموں میں سے ہے۔ پھر اخلاق کی تعلیم دیتے ہوئے کہتے ہیں اگر لوگ ملنے آتے ہیں ان سے اپنا گال مت پھیرو۔ انہوں نے یہ بھی کہا جب تم چلتے ہو فخر کے ساتھ، غرور کے ساتھ مت چلو، اپنی چال کے اندر میانہ روی اختیار کرو۔ اور یہ بھی کہا چلا کر چیخ کر بات مت کرو، کائنات کے اندر سب سے بری آواز کیا ہے؟ گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ سورت کے آخر میں یہ بتایا گیا 5 چیز غیب کے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، بارش کب ہوگی اللہ کے پاس ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، کل کیا کمائے گا یہ اللہ کے پاس ہے اس کا علم، آدمی کون سے زمین میں مرے گا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد والی سورت الف لام میم سجدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن پہلی رکعت میں اس سورت کو پڑھا کرتے تھے۔ اس سورت کے اندر توحید، رسالت اور آخرت کا مفصل تذکرہ کیا گیا۔ خاص کر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں قیامت کے دن مجرم نافرمان اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اقرار کریں گے ہم نے تیرے عذاب کو دیکھ لیا، دنیا میں ہمیں دوبارہ بھیج۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے یہاں آنے کے بعد دوبارہ دنیا کے اندر جانا نہیں ہے۔ اسی سورہ کے اندر بتایا گیا جنت کی ساری نعمتیں انسانوں سے چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد وہ نعمتیں دیکھ کر ان کی آنکھوں میں ٹھنڈک آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں دنیا کے کسی آنکھ نے اسے نہیں دیکھا، دنیا کے کسی کان نے اس کو نہیں سنا، نہ کسی آدمی کے دل میں اس کا خیال آیا۔ اس کے بعد والی سورت سورہ احزاب ہیں۔ اس سورت کے اندر جنگ خندق کا ذکر ہے جو 5 سن ہجری میں واقع ہوئی۔ عرب کے 12,000 کا لشکر کفار لے کر مدینہ کی طرف آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کھودنے کا حکم دیا، بڑا گڑھا کھودا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3,000 صحابہ کے ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آندھی بھیج کر کفار کے اندر افراتفری مچا دی، وہ لوگ واپس چلے گئے۔ مدینہ کے اندر بنو قریظہ تھے یہودی، انہوں نے عہد شکنی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر چڑھائی کی، قلعہ کو محصور کر لیا۔ اس کے بعد صلح کے لیے آمادہ ہو گئے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیا جائے، بیوی اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی فیصلہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ اسی سورہ کے اندر ازواج مطہرات کا اللہ نے ذکر کیا۔ مدینہ آنے کے بعد انصار کی عورتوں کے گلے میں ہار اور ان کے اندر فراوانی پائی گئی۔ ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا ہمارے راشن کے اندر ماہانہ وظیفے کے اندر اضافہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بات گراں گزری، 1 مہینے تک الگ ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا آپ اپنی بیویوں کو بلا کر کہو اگر دنیا چاہتے ہیں دنیا دیکھ کر ان کو ہمیشہ کے لیے رخصت کر دو، اگر آخرت چاہتے ہیں آپ کی جیسی زندگی ہے اسی کے اندر وہ اتباع کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اپنے ازواج کو، کہا مگر انہوں نے دنیا کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ چند باتوں کی ان کو نصیحت کی اور یہ کہا اللہ رسول کی اطاعت کریں،
اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید اور حدیث کا ذکر کرے، اس کی تلاوت کرتے رہیں، نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ دیں، یہ ساری باتیں ان کو بتائی گئی۔ اسی سورہ کے اندر بتایا گیا مرد عورت عمل کے اندر اللہ کے نزدیک دونوں برابر ہیں، اسلام کے اندر دونوں برابر ہیں، ایمان کے اندر دونوں برابر ہیں، اطاعت کے اندر دونوں برابر ہیں، اللہ سے ڈرنے میں دونوں برابر ہیں، سچائی کے اندر دونوں برابر ہیں، صبر کرنے میں دونوں برابر ہیں، صدقہ کرنے میں دونوں برابر ہیں، روزہ رکھنے میں دونوں برابر ہیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت دونوں کرتے ہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ اگر دونوں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دونوں کو برابر کا اجر دیتے ہیں، کسی کے اجر کو کم نہیں کرتے۔ اسی سورہ کے اندر ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا ذکر کیا۔ پہلے ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے بیٹے لے پالک بیٹے زید بن حارثہ سے ہوا، دونوں کے اندر نبھانا مشکل ہو گیا، ان کو طلاق دے دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے نکاح کر لیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرم کے مارے تیار نہیں ہوئے، کیونکہ زید بن حارثہ آپ کے لے پالک بیٹے تھے، اگر آپ شادی کر لیں عرب والے کیا کہیں گے، بہو سے سسرال شادی کر لیا، اس وجہ سے خاموش ہو گئے۔ مگر جب اللہ کا حکم نازل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، آپ کا نکاح 7 آسمانوں کے اوپر ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی سورہ کے اندر یہ کہتے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ ہوا، صحابہ رات میں کھا کے وہیں دیر رات تک باتیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم دیتے ہیں اگر کسی کے یہاں دعوت ہے پکنے سے پہلے نہیں جانا چاہیے، کھانے کے بعد وہاں بیٹھ کر بیکار باتیں نہیں کرنا چاہیے، وقت پر جانا کھانا پھر اپنے گھر کو لوٹ جانا چاہیے۔ اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفتیں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا، وہ داعی اللہ باذنہ، اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ ہم کو یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم قرآن حدیث کی طرف بلائے، کسی امام کی طرف، کسی شخصیت کی طرف نہیں بلانا چاہیے۔ اور اسی صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ایمان والوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کے الفاظ ہم کو سنائے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے علاوہ اور ایک بات اس صورت کے اندر خاص طور پر ہم وہ آیت سنتے ہیں نکاح کے موقع پر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، سیدھی سچی بات کہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جہاں بھی رہو زبان کو سچائی کے لیے استعمال کرو۔ جھگڑے جو آتے ہیں زبان کی وجہ سے، اگر زبان کے اندر کجی پائی جاتی ہے، جھوٹ آ جاتا ہے، معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ شادی کا موقع ہو، کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زبان کو سچائی کے لیے استعمال کرو۔ غرض آج کی تلاوت کے اندر یہ چند اہم باتیں ہمارے سامنے آئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید پڑھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔